السلام علیکم۔ اردو ورلڈ کے دیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ویڈیو حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، کرونا وائرس کے بعد پوری دنیا کا نظام جو ہے بدلنے جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا کا نظام ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی۔ ڈیجیٹل کرنسی کا کانسیپٹ تو پہلے سے موجود ہے، لیکن چائنا نے اپنے 4 شہروں میں ڈیجیٹل کرنسی کا آغاز کر دیا ہے، اور اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس سارے کھیل کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کہیں اس سارے کھیل کا جو بینیفیشری ہے وہ چائنا تو نہیں ہے؟ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ 2017 میں یہ خبر آئی تھی کہ چائنا اپنی ڈیجیٹل کرنسی بنا رہا ہے۔ اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر چائنا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یعنی کہ چائنا نے جو ڈیجیٹل کرنسی بنائی ہے ERMB، اس وقت گورنمنٹ کی سطح پر یہ جاری کر دی گئی ہے، اور ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی اسی کرنسی میں دی جا رہی ہیں، اور تقریباً لگ رہا ہے کہ یہ 2021-22 تک چائنا کا نظام چائنا میں مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنسی رائج ہو جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ چائنیز بڑی ذہین قوم ہے، وہ اسرائیل کی سوچ کو پہلے ہی بھانپ گئی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ اب چائنا نے ڈیجیٹل کرنسی بنانے کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے یہ ڈالر کے لیے یہ سب کیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈالر اس وقت گرتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بل گیٹس نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے۔ اس وقت بل گیٹس جو IT اور مائکروسافٹ کی ایک بڑی شخصیت ہیں، ان کے بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کرونا کے باعث ان کا یہ بیان تھا کہ کرونا کے باعث پوری دنیا میں ایک عارضی گورنمنٹ قائم کر دی جائے تاکہ مل کر کرونا کا مقابلہ کیا جا سکے، اور جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے تو اس سسٹم کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے۔ اب ذرا اس بیان کو سوچیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئے گا کہ اس قسم کا ایک بڑا تجربہ جو ہے WHO نے کرونا کے معاملے پر احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اور لاک ڈاؤن کا مشورہ دیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اپنے ممالک میں، یعنی کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان سب نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اور یہ ان کا ایکسپیریمنٹ کسی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اب اگر آپ پوری اس کہانی کو سمجھیں تو اس کے پیچھے ون ورلڈ گورنمنٹ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر تمام ممالک پر ایک ہی حکومت ہوگی، لیکن یہ حکومت انڈائریکٹلی ہوگی، یعنی کہ اسرائیل کا جو خواب ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تو شاید ان کا یہ خواب اس طریقے سے جو ہے پورا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ پوری دنیا پر قبضہ کرے گا، اقتدار پر قبضہ کرے گا، کرنسی پر قبضہ کرے گا، اور پوری دنیا پر نظر رکھے گا۔ یہی اسرائیل کا خواب ہے اور یہی اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور اسی ایجنڈے پر جو ہے اسرائیل کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ون ورلڈ گورنمنٹ کام کیسے کرے گی؟ اس گورنمنٹ کے مطابق کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں گے جن پر عمل کرنا ہر ملک کے لیے لازمی ہوگا۔ ہر ملک ان رولز کا تابع ہوگا۔ دنیا کا ہر ملک ایک ہی سسٹم کے مطابق چلے گا، اور یہ اچانک نہیں ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ اس دنیا کے تمام ممالک کو اس کا عادی بنایا جائے گا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر بات کی تھی کہ چائنا نے ڈیجیٹل کرنسی بنا لی ہے، تو اب اسی کے ساتھ اس بات کو جوڑتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی کو مضبوط کریں گے، یعنی کہ کرنسی کو جب مضبوط کر لیا جائے گا تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اسرائیل میں بنایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے برانڈز جو ہیں سب اسرائیل میں ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر میڈیا پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ میڈیا جو ہے اسرائیل کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ اب جب ساری دنیا میں ڈیجیٹل کرنسی رائج ہو جائے گی تو پھر ساری کی ساری تجارت جو ہے ڈیجیٹل کرنسی پر ہوگی، اور پھر اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، ان کے مطابق چلنا بھی پڑے گا، اور جو ان کے مطابق نہیں چلے گا ان پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ تمام نظام ڈیجیٹل ہونے سے سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو کیا ہوگا کہ وہ دنیا پر اپنی نظر رکھ سکے گا، دنیا کو اپنے طریقے سے کنٹرول کر سکے گا، دنیا اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ جو خواب وہ دیکھ رہا ہے اسے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چائنا نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی کیوں بنائی، جو کہ سوال ہم نے پہلے چھوڑا تھا۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سی تاریخ آپ کو بتا دوں کہ ترکی پر بھی پابندیاں لگائی گئی تھی، جو 100 سال کی پابندی لگائی گئی تھی، اس نے جو ترکی کا حال کیا،
جو پاور تھی ترکی کی اسے ختم کر دیا، جو ترکی کی کرنسی کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو چائنا نے اس چیز کو دیکھ کر اپنی ڈیجیٹل کرنسی بنا لی ہے تاکہ جو پابندیاں ترکی پر لگائی گئی تھی تو وہ ان پر اگر لگائی بھی جاتی ہیں تو ان سے ان کی پاور کو، ان کی اکانومی کو نقصان نہ ہو۔ اس لیے چائنا کو جو ہے پوری دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چائنا نے اپنے آپ کو مستقبل میں آنے والے وقت کے لیے جو ہے تیار کر لیا ہے، اور جو چائنا ہے وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ اس وقت کورونا کی صورتحال میں تعاون بھی کر رہا ہے۔ صرف اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ اگر آنے والے وقت میں ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کی اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان حالات سے بچ سکے۔ اور اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چائنا نے اپنے آپ کو برے وقت کے لیے تیار کر لیا ہے، ان کو اگر مستقبل میں تنہا بھی کیا جاتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بات اب یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔